بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے، تو کتنی بری خریداری ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، کل کی صحبت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تھا، آج بھی اسی آیت مبارکہ کو پڑھا گیا ہے۔ کل کا سبق آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس آیت میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب یاد کرو یا انہیں یاد دلاؤ جن سے اللہ نے عہد لیا۔ یعنی کن لوگوں سے اللہ نے عہد لیا؟ علماء یہود و نصارہ سے۔ اور کس کی نسبت سے لیا؟ انبیاء کرام سے۔ جب بندوں سے عہد لیا ربوبیت کا تو ارواح سے ڈائریکٹ لیا، روحوں سے۔ جب حضور کی رسالت اور آپ کی عظمت کے بیان کا ذکر کیا تو حضرات انبیاء جو نبی بنائے جانے والے تھے، جو نبی ہونے والے تھے، ان سب کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے عہد لیا۔ اب یہاں جس آیت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی اور اس کے جاننے والے لوگ عالم کہلائے گئے، ان علماء سے پیغمبروں کے ذریعے کتاب پہنچائے، سبق دیے، سبق پڑھا دیے، سبق پڑھانے کے ساتھ کچھ نصیحت کرتے، کچھ وعدے لیتے جی، ان وعدوں پر عمل کرنے کے لیے ان سے کہا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کے تشریف لے جانے کے بعد اس عہد کو توڑ دیا۔ اس کا ذکر توڑنے کی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس بات کو انہوں نے، انبیاء کی بات کو عالم پیٹھ کے پیچھے یہ کیا بات ہے؟ تو اس کی نظر میں کیا تھا؟ مال۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہماری مالی منفعت حاصل نہیں ہوگی، ہمیں مالی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے وہ ان نصیحتوں کو، ان وعدوں کو انہوں نے توڑ دیا، حضور کی عظمت اور آپ کی تعریف و توصیف کو چھپا دیا۔ یاد رکھیے جو بھی قرآن کریم کی آیت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے اور مسلمان اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں علماء یہود و نصارہ کا ذکر کرنے کے نسبت سے عام مسلمانوں کو، قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے روشنی میں علماء کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں، جس کی باتیں کل کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں شرعی مسائل کو چھپانا حرام ہے، شرعی مسائل کو چھپانا حرام۔ مسئلہ معلوم ہے، شریعت کا مسئلہ معلوم ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے اس سے آپ بتاتے نہیں ہیں تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ عالم کے اوپر کیا ضروری ہے؟ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عالم علم کو چھپاتا ہے وہ اپنے خزانے کو دفن کرتا ہے۔ خزانہ جب دفن ہو جائے
تو کیا فائدہ حاصل ہے؟ کچھ فائدہ حاصل نہیں۔ ایسا علم اگر ظاہر نہیں کیا تو خزانہ علم کا دفن ہو گیا ہے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ علماء اپنے علم کو کیا کریں؟ ظاہر کریں۔ جو جائز علوم ہیں، جو شرعی علوم ہیں، جو دینی علوم ہیں، ان علوم کو کیا کریں؟ ظاہر کریں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بڑی بلڈنگ بنا دیا، بہت اونچی عمارتیں بنا دیا، وہ کلاس رکھا ہے، وہ کلاس رکھا ہے، وہاں وہ پورشن ہے، وہاں وہ پورشن ہے، یہاں کھانے کا انتظام ہے، سب کچھ ہے، اس کا نام مدرسہ نہیں ہے، اس کا نام جامعہ نہیں ہے۔ عالم جس جگہ بیٹھ جاتا ہے وہ جگہ مدرسہ ہے۔ عالم جہاں بیٹھ جاتا ہے وہ جگہ مدرسہ ہے۔ عالم جہاں گفتگو کرتا ہے وہ جگہ جو ہے کیا بن جاتی ہے؟ مدرسہ بن جاتا ہے۔ تو عالم کے لیے بڑا مدرسہ بنا کے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے علم کو جہاں کہیں سے بھی ہو پھیلا سکتا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، عالم ہے، مفسرین فرماتے ہیں عالم ہے تو اس کی پہچانت ہونی چاہیے۔ کیا ہے؟ عالم ہے تو اس کی پہچانت ہونی چاہیے۔ عالم ہے انشک کر رہا ہے، عالم ہے سر سے ٹوپی نکال لیا ہے، عالم ہے داڑھی خشخشی کر لیا ہے، جی عالم ہے خلاف شریعت حرکات کرتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں عالم وہ ہے جس کا علم اسے نفع پہنچائے۔ عالم وہ ہے جس کا علم اس کو، حالانکہ یہ باتیں آپ سے تعلق نہیں رکھتی، یہ باتیں تو ہمارے سرکل کی ہیں، یہ باتیں ہماری سرکل کی ہیں، مگر آیت آ گئی ہے مجھے بتانا پڑ رہا ہے، مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ اگر نہیں بتاؤں گا تو اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ بات ہو جائے گی، حق کو چھپانا ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ کو اس سے تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ اس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، آپ کو پہچانت کے لیے باتیں بھی ضروری ہیں۔ تو عالم کیا کرے؟ اپنی وضاحت درست رکھے۔ مفسرین فرماتے ہیں بزرگان دین کے حوالے سے کہ عالم ایسی وضاحت میں رہے، ایسی گفتگو کرے، ایسی ملاقات کرے اور ایسے لباس میں رہے لوگ اس کو دیکھیں تو عالم سمجھیں اور اس کے قریب آ کر کے اپنے مسائل مانیں۔ اور آپ کو معلوم ہے وکیل ہے، وکالت کرنے جاتا ہے تو اس کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ جج ہے، وہ ججمنٹ دینے کے لیے بیٹھتا ہے، منصف کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا اپنا لباس ہے۔ ڈاکٹر ہے جی، وہ ڈاکٹر اگر جنرل وارڈز کو اٹینڈ کرتا ہے تو وہاں کا لباس الگ ہے، آپریشن تھیٹر کو جاتا ہے تو وہاں کا لباس الگ ہے جی۔ تو ڈاکٹر کی پہچان اس کی ڈگری نہیں، اس کا لباس، اس پر یقین کر لیتے کہ ڈگری ہولڈر ہے۔ آپریشن تھیٹر میں جانے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا مریض آپ کی ڈگری بتائیے، آپ کی سند بتائیے، نہیں، اب وہ مریض ہے، اس حلیے میں جاتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ ڈاکٹر ہے، آپریشن کر سکتا ہے۔ تو جیسے آپریشن تھیٹر کے لیے ڈاکٹر کا لباس الگ ہے، جنرل وزٹ کے لیے وہاں کا لباس الگ ہے، وکیل کے لیے اس کا لباس الگ ہے، جج کے لیے اس کا لباس الگ ہے، ٹرین کے لیے جو ہے گارڈ کا لباس الگ ہے، اور انجن چلانے والے کا لباس الگ ہے۔ تو اس طریقے سے شناخت ہے یہ، جیسے ٹرین چلانے والے کا لباس اس کی شناخت، وکالت کرنے والے کا لباس اس کی شناخت، جج میں بننے والے کا لباس اس کی شناخت، ایسے عالم ہے تو اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ عالمانہ لباس پہنے۔ کیسا پہنے؟ عالمانہ لباس۔ دیکھیں حضرت العلامہ مولانا حافظ بخاری مفتی عاقب صاحب لباس پہنا ہے، یہ عالمانہ لباس ہے، سمجھے؟ اب یہ قرآن سنانے تک ایسا پہنے، پھر گھر میں جانے کے بعد مانگ نکال لیے، وہ کر لیے، تو یہ ان کی عالمانہ شان کے خلاف، قریب نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس اس انداز سے پہنے
کہ عالم اور غیر عالم میں تمیز ہو جائے. جی عالم اور غیر عالم میں تمیز ہو جائے. آج کل غیر عالم بھی اچھا لباس پہننا چاہیے تاکہ غیر دیندار اور دیندار میں فرق ہو جائے. سمجھے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں پڑھے نہ لکھے، سند ملنے کے زمانے میں بھاگ جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد بڑی داڑھی رکھ لیے، وہ کر لیے، یہ کر لیے. آئے ایک صاحب کا لطیفہ ہے کہ ایک مولانا صاحب، حافظ صاحب کو بھی معلوم، حافظ لوگ، بڑی داڑھی والا پہلی صف میں اجنبی آیا، چاہے یہ چاہے میں کوئی بھی ہو، بڑی داڑھی والا اجنبی پہلی صف میں آیا، گھبرا جاتا ہے. سمجھے؟ یہ کون آ گیا ہے، کیا بولتا ہے معلوم. ایسے مقرر بھی تقریر کرتے وقت میں بڑی بڑی داڑھی والوں سے بڑا ذرا پریشان ہوتا ہے. ایک مولانا صاحب تقریر کرنے کے لیے گئے، سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے، بڑی داڑھی ہے، تسبیح ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، سمجھے، جھوم رہا ہے. ابھی تقریر کرتے کرتے تھوڑا گھبرا گیا، کیا پکڑے گا نہیں معلوم. بہت بڑا عالم بیٹھا ہے، بہت بڑا عالم بیٹھا ہے، کیا کرے گا نہیں معلوم. ڈرتے ڈرتے سہمے انہوں نے تقریر کی تقریر سب ختم ہوئی. ختم ہونا تو اس نے کہا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. انہوں نے کہا اگر پہلے سے آپ ایسے معلوم ہوتا، پہلے سے آپ ایسے ہیں معلوم ہوتا تو میں اتنا سنبھلنے کی ضرورت نہیں تھی اور بہت سی باتیں بتائے دیتا تھا. تو ایسا بات لوگ حلیہ بنا کر کے رکھتے ہیں. تو حلیہ بھی اچھا ہے مگر عالم کے لیے اس کا اپنا حلیہ ہونا ضروری ہے. بہت سے عالم داڑھی کٹ لیتے اور اس پر علماء اہل سنت نے بڑی ہی شدت کے ساتھ سمجھے. بعض لوگوں کے پاس یہ مسئلہ ہے، دور سے داڑھی نظر آ جائے، کیا ہے رکھے ہیں بول کر ذرا دور سے معلوم ہو جانا کہ داڑھی رکھا ہے. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھے ہم کیا ہیں فالوورز، انہوں نے جو مسئلہ داڑھی کے بارے میں بتایا آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور عام لوگوں کو بھی داڑھی برابر رکھنا چاہیے. بغیر داڑھی والے بیدار ہو جائیں گے. آگے چلتا ہوں. جب یہ بات معلوم ہوئی، اب یہ علماء یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ کتمان. کیا کیا؟ کتمان. کتمان کے معنی کیا؟ چھپاتے. کیا چھپاتے تھے؟ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ جو توریت اور انجیل میں بیان ہوا اس کو چھپاتے تھے. اور اس کے نسبت سے کیا ملتی تھی ان کو؟ مال ملتا تھا. یہ مال علم کو چھپا کر، جو عالم مال اپنے دینی علم کو چھپا کر، مسئلے کو چھپا کر دوسرے سے اگر وہ مال حاصل کرتا ہے تو وہ مال علماء فرماتے ہیں وہ حرام ہے. وہ مال کیا ہے؟ حرام ہے. عالم کے ہاتھ میں آ گیا تو حلال ہو جاتا نہیں. حلال جگہ سے مال نکلا ہے مگر عالم غلط ہے تو غلط ہاتھ میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ مال حرام. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو علماء فرماتے ہیں دین بیچ کر جتنی دولت حاصل کی جائے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو بلکہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے. بڑے اچھے انداز سے میرے آقا نعمت فرماتے ہیں پردے میں دین کے کوئی دنیا کو گر طلب کرے. حضرت فرماتے ہیں پردے میں دین کے کوئی دنیا کو گر طلب کرے، اس کو کہوں میں آزری یہ تو براہمی نہیں. اس کو کہوں میں آزری یہ تو براہمی نہیں. حضرت کیا مثال دے رہے ہیں؟ آزر بتوں کو بنا کر کیا کرتا تھا؟ بیچتا تھا. سمجھے؟ تو لوگوں کو کیا دھوکہ ہو رہا تھا؟ خداؤں کو بیچ رہا ہے، خداؤں کو بنا رہا ہے، خداؤں کو ہم خرید رہے ہیں، ان کے ہم پرستش کریں گے، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی، وہ سمجھ کر کے لیتے تھے. اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں پردے میں دین کے کوئی دنیا کو گر طلب کرے، اس کو کہوں میں آزری یہ تو براہمی نہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کی سب سے زیادہ روایات احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں. سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. تو آپ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عالم کے پاس لوگ آئیں
کچھ مسئلہ جانے، کچھ دین کی بات اس سے پوچھیں، وہ نہ بتائے، اگر وہ نہ بتائے تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ جی اس عالم کے منہ میں کیا دیا جائے گا؟ ہاں، کتنا خوش ہو جاتے ہیں، عالم ہو گیا میں، ہو دستار ہو گیا، میں حافظ ہوں، ایسا پڑھتا ہوں، میرا مقابل کرنے والا کون ہے؟ انہوں کیا بولتے ہیں، ان کی بات مجھے کیا لینا ہے، میرا جو طبیعت میں وہ میں کروں گا۔ جی یہ مدرسوں سے نکلنے کے بعد بابا خانخواہ کو جانا، یہ سر کی پگڑی پیر کے قدموں میں جانا، سر کی پگڑی پیر کے قدموں میں جانا، پیر کی ٹھوکر سے وہ پگڑی کفنی بن کر گلے میں آ گئی، تب جا کر علم کے مزے ملتے، سمجھے؟ اسی کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، آپ کو تو فارسی اشعار وغیرہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ صوفیاء اور علماء دونوں کے اندر تمیز کر کے بتاتے ہیں، عالم لوگ اس میں گرم ہو جائیں گے، اس واسطے میں زیادہ علماء کی موجودگی میں مسائل چھیڑتا نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ بول دیتے ہیں یہ جلال الدین رومی مجذوب تھے، وہ مجذوب کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کی تعریف کے حدیثہ بولے خوش ہو جاتے ہیں، ان کی چمڑی کھینچیں گے نا جغرافیہ بدلا لیں، سمجھے آپ؟ تو کیا حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عالم اور صوفی اس کی مثال کیا دیتے ہیں حضرت؟ فرماتے ہیں کہ نلی، یہ نلی ہے نہیں، کیا ہے، گد، جس میں کیا بولتے ہیں اسے آپ کے زمانے جی؟ نلی جو بولتے ہیں کیا؟ گد جس میں رہتا ہے، اس پر گوشت بھی لگا رہتا ہے، وہ گوشت کھا لیتے ہیں اور گد کیا کرتے ہیں، وہ بھی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہڈی کیا کرتے ہیں، کہاں پھینکتے ہیں؟ ہاں، وہ جگر سے بات لینا ہے، نہیں تو ہم اندر کا نفس اتنا شرارت کرتا ہے، کیا ہم ایسا بولے نا، ایسا بولے نا، میں نہیں بول رہا، مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں وہ ہڈیاں کسے ڈالتے ہیں جی؟ ہاں، اس کو استخوان بولتے ہیں، نہیں دستخوان میں ہے، وہ استخوان ہے، ہڈی کا نام کیا؟ استخوان فارسی میں، ہاں؟ تو ہڈیاں کسے ڈال دیے؟ وہ کیا کرتے، چھوڑ کے سن کے چلے جاتے کیا؟ اس کو چبا کے بکنی کر دیتے۔ تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، وہ گد اور گوشت جو ہے وہ صوفیاء کے پاس ہے، اور ہڈیاں جو ہیں عالم کے پاس ہے، وہ اسی میں مگن رہتا ہے یا اس میں مست رہتا ہے۔ اب اس میں جو غیر عالم ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مولانا جلال الدین کی رومی بہت بڑی بات حضرت نے کہہ دی۔ یاد رکھیے، گد بھی ایسی چیز ہے، گوشت بھی ایسی چیز ہے جس کے لگنے کی جگہ الگ ہے، ہڈی ہونا نہیں ہے تو وہ گد نہیں رہتا، گد خالی ہو جائے تو ہڈی فلاں کو چلی جائے گی، گد فلاں کو چلا جائے گا۔ تو علم ظاہر بھی ہونا، علم باطن بھی ہونا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے دین کو چھپایا، سمجھے وہ قیامت کے دن کیا ہے، اس کے منہ میں آگ دی جائے گی، لگام دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جوہلا کو کیا حکم ہے؟ جو ان پڑھ ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، ان کو کیا حکم ہے؟ علم حاصل کرو جی۔ جو ان پڑھ ہیں ان کو کیا حکم دیا گیا؟ علم حاصل کرو۔ مگر علماء کو کیا دیا گیا؟ علماء کو کیا حکم دیا گیا؟ جاہل لوگ علم حاصل کریں، اور جو علم حاصل کر لیا اس کو کیا کریں؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ علم کو پھیلائیں۔ کیا کرے وہ؟ علم کو پھیلائے۔ نذرانہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، وہ لفافہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اتنا دیں گے تو آتا ہوں، اتنا نہیں دیں گے تو نہیں آتا جی۔ یہ یہاں سے ایک اور باتیں کل کی رہ گئی تھی بیان ہو رہی۔ حجاج ابن یوسف یہ بڑا ظالم بادشاہ، جی ہاں،
بہت ظالم بادشاہ مگر ایک نیکی اس کی، ایک اس کا اچھا عمل کیا ہے؟ قرآن میں زیر زبر پیش تشدید وغیرہ لگا دی، وہ ایک عمل اس کا اچھا، اگر وہ زیر زبر نہ لگایا ہوتا تو یہ پڑھنے والے زیر زبر ہو جاتے، زیر و زبر ہو جاتے، سمجھے؟ زیر زبر لگایا، ایک اچھا کام کیا، ورنہ بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کا وہ زمانہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب بھی بیان کرتے اس کے خلاف بھی بولتے جی، یہ کچھ سننے والے لوگ ہوتے جا کر کے سنا، آپ کی شان میں ایسا بولے، آپ کی حکومت چل رہی ہے، آپ کی شان میں ایسا ایسا بولے، آج ایسا بولے، آج ایسا بولے۔ ایک مرتبہ آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر حجاج ابن یوسف مر جائے منافقت ختم ہو جائے گی، یہ بیان کر دیا آپ نے، وہ بھی چلی گئی بات۔ تو وہاں سے حجاج ابن یوسف نے پیغام بھیجا، وہاں سے حجاج ابن یوسف نے پیغام بھیجا، کہا کہ آپ میرے متعلق معلوم ہوا بہت کچھ خلاف بولتے ہیں، بہت خلاف بولتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ سنا دو اس کو کہ میں نے کہا ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں کہا ہوں، کہتا رہوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا دوسری مرتبہ کہ آپ نے مجھ کو کیا کہا، حجاج ابن یوسف مر جائے تو کیا چلی جائے گی؟ منافقت مٹ جائے گی، کیا آپ نے ایسا کہا؟ تو پھر آپ نے فرمایا میں نے ایسا کہا ہے، جاؤ اسے سناؤ۔ اب یہ سناؤ سنو سناؤ سنو ہوتا ہوتا ایک موقع پر حضرت حسن بصری جلال میں، حضرت حسن بصری جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر اپنی تسبیح لیا، مصلا لیا، لوٹا لیا، سر پہ عمامہ لیا، اور سیدھے اس کے دربار میں اس کے دربار میں پہنچ گئے، اور اس سے کہنے لگے تو نے جو کچھ کے میرے متعلق سنا ہے، تو نے جو کچھ میرے متعلق سنا ہے میں نے ویسا تیرے متعلق کہا ہے، اب تیرے منہ پہ کہتا ہوں، اگر تو مر جائے تو منافقت ختم ہو جائے۔ تو اس پر علماء فرماتے ہیں حق گو وہ ہے ظالم بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کے اس کے ظلم کے متعلق بیان کرے۔ ہے کوئی جی سود کھانا حرام ہے، وہ کھانا حرام ہے، بیان بہت زور سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھے رمضان کے کپڑے آ گئے، یہ بڑا جبہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے، کیا منع نہیں کرتے، ارے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ارے علماء کے قدردان ہیں آپ، بہت تو سمجھا تھا، میں سنا تھا آپ کے بارے میں نے غلط فہمی کا شکار ہوا، آپ بڑے علماء کے قدردان ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے عالم کا حال، اسی واسطے علم میں اور بیان میں کیا نہیں ہے؟ تاثیر۔ اب آگے چلیے، اسی لیے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مبارکباد کے لائق ہیں وہ عالم، حضرت قتادہ فرماتے ہیں مبارک بادی کے لائق ہیں وہ عالم جو حق بولتا ہے، اور خوشخبری ہے اس سننے والے کو جو حق بات کو سن لیتا ہے۔ جی مبارکبادی ہے اس عالم کو جو حق بولتا ہے، حق کو پہلے سمجھ کے بولنا، جو دل میں آیا وہ چھوڑ دیا یہ حق ہے بولتا ہے تو غلط ہے، نہ حق ہے، سمجھے؟ اولیاء اللہ کے خلاف بیان کرتا ہے ایک آدمی، اولیاء اللہ کے خلاف بیان کرتا ہے، ایسا مت بولو جی، بولے تو میں حق بولتا ہوں، میں حق بولتا ہوں، پیروں کے خلاف بولتا ہے، منع کی میں حق بولتا ہوں، یہ نہیں، حق کو پہلے جاننا، جاننے کے بعد حق بات پیش کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا بڑی پیاری بات کہ سکندر ذوالقرنین ایک مرتبہ ان کا گزر ایک ایسی جماعت پر سے ہوا جس نے اپنا ٹھکانہ قبرستان میں بنایا، بالکل کونے میں رہتے، اور ان کے اطراف و جوانب
قبر ہی قبور ہی قبور ہیں، قبور ہی قبور ہیں. وہ دیکھ لیے. دیکھ کر وہاں کیا کیا، ان لوگوں کے امیر کو، سردار کو کہلا بھیجا کہ سکندر ذوالقرنین آپ سے ملنا ہے. وہ آئے اور سکندر ذوالقرنین کا پیغام سنایا کہ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں، آپ آئیے. تو سردار نے فرمایا، ان فقراء کے سردار نے کہا، میرا سکندر ذوالقرنین سے کیا کام ہے، کوئی کام نہیں، میرا کوئی کام نہیں، اور ہم ان کے شہر میں بھی نہیں رہتے ہیں، ہم تو بالکل الگ ہیں، ہم تو قبرستان میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی تو اہل قبور ہیں، کیا کام ہے، میں نہیں آؤں. تو سکندر ذوالقرنین سننے کے بعد خود بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بڑے بڑے بادشاہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر آ جاتے تھے. کیوں؟ ان کی زبان میں تاثیر تھی اللہ والوں کی، ان کے علم میں تاثیر تھی، دنیا ان کے خدمت میں. چنانچہ آ کر پوچھے، میں آپ کو بلایا، میں آپ کو بلایا، آپ نہیں آئے. کہا کیا کام ہے آپ کا میرے سے، کیا کام ہے؟ کہا یہ حالت میں نے آپ کی جماعت کو دیکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو دربار سے کچھ مقرر کر دیا جائے، کچھ آپ کو انعام، کچھ آپ کی ضروریات کا انتظام کر دیا جائے. تو آپ نے فرمایا، آپ کے انتظام کی ہمیں ضرورت نہیں، بہت اچھے انتظامات میں ہیں، اور ہم سب سے ہٹ کر کے یہاں سکون میں، یہاں سے ہٹنا ہمارا سکون چھین لینا ہے. تو اس نے جب سنا، خاموش کھڑا ہو گیا، تو ایک کھوپڑی نکالے، نکال کر کے بتایا، دیکھو یہاں یہ کھوپڑی والا بادشاہ گزرا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ستم ڈھاتا تھا، سمجھے، آج وہ اس قبرستان میں سو رہا ہے، اس پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر دوسری کھوپڑی نکالے، بتایا ایک وہ ہے، یہ وہ کھوپڑی والا ہے، یہ اس کی کھوپڑی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا تھا، لوگوں کو علم پہنچاتا تھا، لوگوں سے اچھی باتیں کرتا تھا، اس پر کرم اور رحمت کی بارشیں ہو رہی. اب بتاؤ تم اس کھوپڑی کو چاہو گے یا اس کھوپڑی کو چاہو گے؟ تو ذوالقرنین نے منت و سماجت کی، آپ ہمارے دربار میں آئیے. ساتھ میں نکلے تو اس نے کیا کہا، کچھ دینے کے لیے آیا تھا، اب کیا کرتا ہے، میں اپنی پوری دولت، اپنی پوری سلطنت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں پوری سلطنت آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ اللہ والوں کے سردار امیر فرماتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو لوگوں کی مخالفت پہ بنے. تیری دنیا مخالف ہے دو وجہ سے، ایک وجہ سے یہ کہ تیرے پاس مال ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ تو لوگوں پر حکومت کرتا ہے، اس واسطے لوگ تیرے خلاف ہیں. جن کے خلاف لوگ ہیں، ہم کو ان سے کچھ لینا نہیں ہے. مگر ہمارا حال یہ ہے، ہم جو کی روٹی کھاتے ہیں، ہم جو کی روٹی کھاتے ہیں، بادشاہوں کے سر اللہ والوں کے قدموں میں گر جاتے ہیں. تو ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین اس اللہ والے کے قدموں پہ گر کر کہا کہ میں اس سلطنت کو چھوڑتا ہوں، آپ کے حوالے میں ہو جاتا ہوں. تو کہنے کا مطلب کیا، جو کی روٹی میں مزہ ہے بندگان خدا، بریانی اور بڑی بڑی نعمتیں جو پیٹ کی خاطر حق کو چھپا کر پیش کی جاتی ہے، اس سے بہتر کیا ہے، جو کی روٹی، جس کو دونوں جہاں کی حکومت ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. سمجھے سرکار ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے جو کی روٹی استعمال کی. یہاں آخر مرحلے میں آیا ہوں، صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کی طرف آیا ہوں میں. صوفیہ فرماتی اس آیت کی روشنی میں، علم دو طریقے کا ہے، علم دو طریقہ ہے، علم شریعت، ایک علم طریقت و حقیقت. علم شریعت جو ہے وہ جسم پر ہے، جتنے مسائل جاننا ہے ان لوگوں سے جاننا، دھونا کیسا، اٹھنا کیسا، وہ کچھ سے کیسا لینا، سمجھے کیا کرنا، کچھ بھی مثال فرمانا، سمجھے یہ سب مسائل کون بتاتے ہیں؟
یہ لوگ بتاتے طریقت اور حقیقت، یہ دو کا تعلق کہاں سے؟ علم ظاہر کا تعلق جسم سے ہے، طریقت اور حقیقت کا تعلق قلب و روح سے ہے جی۔ اب جسم چونکہ ظاہر ہے، دکھتا ہے، تو ظاہری جسم ہے تو اس کا علم ظاہر ہے، روح اور قلب دونوں کیا ہیں؟ باطن ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اس کا علم بھی چھپا ہوا ہے، علم کا انکار نہیں کرنا، اس کا علم بھی چھپا ہوا ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد طریقت اور حقیقت کا علم جو قلب و روح کے لیے ہو وہ علم بھی کیا کرو؟ حاصل کرو جی۔ جیسے مدرسوں کو جانا لازمی ہے، ایسے ہی خانقاہوں کو آنا بھی ضروری ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ جو علم چھپاتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا علم کو چھپانے والے عالم کو کیا کہا گیا؟ سزا بتائیں گے جی، منہ میں آگ رکھی جائے گی، لاکھ کے لگام دی جائے گی، وہ جی علم کو چھپانا غلط بتایا گیا۔ مگر اب کیا فرماتے ہیں صوفیاء، کیا فرماتے ہیں؟ جیسے عوام الناس سے شریعت کا علم چھپانا غلط ہے، ایسے طریقت کا علم نااہلوں کو دینا غلط ہے۔ طریقت کا علم کسے؟ نااہلوں کو دینا غلط ہے۔ پہلے اسے بناؤ، پھر اس کے بعد اب کیا بنانا اس کا؟ دل۔ کیا بنانا ہے اس کا؟ دل۔ دل بنانے کے لیے ہی اولیاء کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جب تک دل نہیں بن جاتا یہ علم طریقت اور یہ علم حقیقت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو علم ظاہر کے مسائل اتنا دھونے سے برتن گندا ہو گیا، اس کا ایسا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، چوغا سمجھے، چوغا میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، اس کو ایسا دھونا چاہیے، اس کو ایسا رگڑنا چاہیے، یہ مسائل جی مسائل ہیں۔ طہارت کو جانا ہے، کیسے کدھر سے دھونا ہے، یہ مسائل ہیں۔ یہ تمام مسائل ادھر بتاتے ہیں، مگر نفس بڑھ جاتا ہے، اس نفس کو توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اولیاء کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے۔ اس لیے علماء اولیاء کے قدموں پہ گرنے میں اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا علم کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ حقیقت میں عالم وہی ہے، حقیقت میں عالم وہی ہے جس عالم کا تعلق خانقاہ سے ہو اور جس عالم کے قلب و روح بنی ہوئی ہو، وہی عالم ہے۔ ورنہ یہ کتاب خواں ہے، تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں، تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ پھر بھی یہ ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہونا ضروری نہیں ہوتا تو میں مدرسہ کا قائم کر، سمجھے، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، ادھر بھی ہونا چاہیے، ادھر بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال تو دو راستے، آخر بات سن لیجئے گا، دولت کے آنے کے دو راستے، دولت کے آنے کے دو راستے ہیں، ایک طیب راستہ اور ایک خبیث راستہ۔ ایسے ہی علم کے بھی آنے کے دو راستے ہیں، ایک علم وہ ہے جو عقل و نفس کے راستے سے آئے، منطق پر، لاجک پر،